الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ ہود آیت نمبر 96۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجا، موسیٰ کو، بِآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور واضح دلیل کے ساتھ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر بھیجا۔ جی، سورہ بقرہ اور اس کے بعد پھر سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کے جو احوال ہیں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، کسی بھی واقعہ کو ذکر کرنا، اس سے اصل مقصود یہ نہیں ہوتا کہ سارا واقعہ بیان کیا جائے، بلکہ اس سے مقصود، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ واقعہ بتانا یا اس کی جھلک بتانا۔ اس لیے مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے عبرت پکڑے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود بھی بڑے مضبوط جسم کے، طاقتور، جرت مند اور بڑی جلالی طبیعت کے مالک تھے، اس لیے انہیں جس جابر اور قاہر بادشاہ کی طرف بھیجا گیا، اس کا عالم کیا تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو رب تسلیم کرواتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے ساتھ کچھ معجزات، کچھ اپنی طرف سے واضح دلائل بھی عطا کیے، تاکہ اس کے دربار میں صحیح طرح جا کر جو تبلیغ ہے اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہے، وہ بغیر کسی خوف و خطر کے پہنچا سکیں۔ جی، بِآیاتنا سے مراد آیات نشانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ جو وسلطان مبین کہا گیا ہے، تو یہ سلطان مبین، واضح دلیل، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے 3 طرح کے جواب مفسرین نے لکھے ہیں، بلکہ 4 طرح کے جواب لکھے ہیں، جن میں سے 3 جواب جو ہیں وہ درست ہیں۔ پہلا جواب کیا ہے کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 واضح نشانیاں دی تھیں وہ مراد ہیں، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ تو یہ جو 9 آیات بینات، 9 نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں، تو یہ 9 نشانیاں کون سی ہیں؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی ہے، عصائے موسیٰ۔ دوسرا ید بیضاء، آپ جو ہاتھ نکالتے اپنی بغل سے تو وہ سفید ہو جاتا، چمکدار ہو جاتا۔ اسی طرح سینین، وہ جو قحط سالیاں ہیں وہ۔ چوتھا جو ہے نقص من الثمرات، وہ مراد ہے۔ 5واں طوفان مراد ہے۔ 6واں جو ہے جراد، 7واں جو ہے قمل، 8واں ضفادع، 9واں جو ہے دم۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح نشانیاں تھی، اور ان کو سلطان مبین کہا گیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب کیا ہے کہ سلطان مبین سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور آپ کا ید بیضاء ہے۔ یہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیے، اور ان کی خصوصیت کے پیش نظر انہیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بھی ذکر کیا ہے۔ جبکہ یہ آیات بینات جو کہا، موسیٰ بآیاتنا کے اندر یہ بھی شامل ہیں، لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ خاص تھے، اس لیے ان کو الگ سے اللہ تعالیٰ نے وسلطان مبین کہہ کر ذکر کیا۔ 2 جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب کیا ہے کہ سلطان مبین سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام
فرعون کے پاس لے کر گئے، اور وہ عقلی اور فطری دلائل ہیں جو لاٹھی پھینکنے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بحث کے دوران پیش فرمائے، اور وہ ان دلائل کے ساتھ ہی لاجواب ہو کر قید کرنے کی دھمکی دینا شروع کر دی۔ تو یہ سارا واقعہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 سے 55 تک، اور اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 15 سے 29 تک میں موجود ہے۔ تو یہ 3 طرح کی جو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں، سلطان مبین سے مراد یہ صحیح ہیں۔ چوتھی تفسیر جو بعض نے نقل کی ہے کہ بِآیاتنا سے مراد تو وہی 9 معجزے ہیں، اور سلطان مبین سے مراد تورات ہے، یہ تفسیر صحیح نہیں، اس لیے کہ تورات جو ہے وہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے پہلی جو 3 تفسیریں ہیں اس حوالے سے، سلطان مبین کے حوالے سے، وہ درست ہیں۔ آگے فرمایا اِلیٰ فرعون وملئہ، موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ کس کی طرف بھیجا؟ اِلیٰ فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا، تو انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی، وما، اور نہیں تھا، امر فرعون، فرعون کا حکم، برشید، بالکل بھی بھلائی والا۔ تو یہاں سے فرعون کے ساتھ اس کے سرداروں کا ذکر اللہ تعالی نے کیوں کیا ہے؟ اِلیٰ فرعون وملئہ کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے جو سردار تھے وہ فرعون کے حکم کو نافذ کرنے والے تھے۔ ان کی جہالت کا جو ہے اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فرعون کے پیچھے کس قدر وہ چلتے کہ بالکل وہ عقل سلیم سے بھی خالی تھے، سری عقل کے خلاف بھی وہ فرعون کام کرتا تو پھر بھی وہ اپنے فسق کی وجہ سے، اپنے بہت زیادہ گناہ کی وجہ سے اسی کے پیچھے لگے رہتے۔ اب دیکھیں جو فرعون نے دعویٰ کیا ہے کہ میں رب ہوں، عقل کے بالکل خلاف بات ہے، اور وہ خود بھی اس کو دیکھ سکتے تھے کہ ایک انسان رب کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حد سے زیادہ ظلم و ستم کرنے والا، معصوم بچوں کو قتل کرنے والا اور دیگر غلط کام کرنے والا، اس کو وہ اپنا رب تسلیم کیے ہوئے تھے۔ وجہ صرف اور صرف پیچھے ان کا فسق، نافرمانی یہی تھا، جیسا کہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالی نے فرمایا فاستخف قومه فاطاعوه انہم كانوا قوما فاسقین، غرض اس نے اپنی قوم کو ہلکا اور بے وزن کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ آگے فرمایا ہے وما امر فرعون برشید، کہ فرعون کے کسی حکم میں رشد و ہدایت، بھلائی بالکل بھی نہ تھی۔ یہ رشدہ سے رشید، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کی رائے درست اور سوچ اچھی ہو، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ بالکل بھی اچھی نہ تھی، تو یہ تاکید ہے، بی رشید میں جو با ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون وہ بہت ہی زیادہ جہالت، ضلالت، کفر اور سرکشی پر جو ہے اس کا حکم مبنی تھا، جیسا کہ وہ سورۃ النازعات آیت نمبر 21 تا 26 دیکھیں، فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى۔ جی آگے دیکھیں، یقدم، وہ آگے آگے ہوگا، قومہ، اپنی قوم کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فأوردہم، پھر وہ داخل کرے گا انہیں، النار، آگ میں، وبئس، اور بری ہے، الورد، پینے کی جگہ، المورود، جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پس انہیں پینے کے لیے آگ پر لے آئے گا، اور وہ پینے کی بری جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔
یقدمو جو ہے یہ قادمہ یقدمو سے ہے، جبکہ قادمہ یقدمو کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور یہاں جو استعمال ہوا ہے وہ یقدمو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے ہونا، تو یہ آگے ہوگا۔ تو یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس پہلے جانور سے تشبیہ دی ہے جو تالاب سے پانی پینے کے لیے لائے جاتے ہیں، تو وہ سب جانوروں سے آگے ہوتا ہے، اور اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں دیگر باقی وہ سارے اس کے پیروکار ہوتے ہیں، باقی جانور اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ باقیوں سے مراد وہ جو تالاب ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس سے تشبیہ دی ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے تالاب کے پانی کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ بڑا ہی برا گھاٹ ہوگا جہاں وہ لوگ پہنچیں گے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں پانی اس لیے پیا جاتا ہے تاکہ آدمی کی پیاس ختم ہو جائے، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن آگ وہ سینے کو جلا دیتی ہے، انتڑیوں اور جگر کو کاٹ دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برا ٹھکانہ ہے۔ یہ وردن اس کا مطلب ہوتا ہے گھاٹ، وہ پانی جسے پینے کے لیے لوگ اور جانور آتے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ وردن، گھاٹ۔ جی فَأَوْرَدَهُمْ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا لفظ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، تو اصل میں اگر یوردہم یہاں ہوتا مضارع ہوتا کہ وہ انہیں آگ پر لے کر آئے گا، پھر اس کا ترجمہ یہ ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ جا داخل کرے گا انہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ماضی اس لیے لایا جاتا ہے یقین کے لیے کہ یقینی طور پر ایسا ہوگا کہ یہ جیسے دنیا میں آگے آگے ہے نا فرعون، لوگ اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، اس کو رب تسلیم کر رہے ہیں، اس کو اپنا آقا داتا سارا کچھ تسلیم کر رہے ہیں، تو جس طرح یہ دنیا میں لوگوں کا پیش روا ہے، ان کے آگے آگے چلتا ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن جب جہنم میں جانا ہے تو سب سے آگے فرعون ہوگا، باقی سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، تو فرعون چلتا جائے گا حتیٰ کہ آخر والا آدمی بھی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو اوردہم جو ماضی کا صیغہ وہ یقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ایسا یقینی طور پر ہوگا، اور آگے فرمایا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ کہ پینے کی جگہ تو لوگ پیاس بجھانے کے لیے پیتے ہیں، مگر وہاں کا جو پانی ہے وہ آگ ان کی انتڑیوں کو، ان کے جگر کو، ہر چیز کو جو ہے وہ پاش پاش کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولا کہ بئس الورد المورود، وہ پینے والی جگہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جی آگے دیکھیں وَأُتْبِعُوا اور وہ پیچھے لگائے گئے فی ہذہ اس دنیا میں لعنتاً لعنت کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی بئس برا ہے الرفد عطیہ المرفود جو کسی کو دیا جائے، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ پچھلی آیت میں جہنم جیسے بدترین ٹھکانے کا حال بیان کرنے کے بعد فرعونیوں کا حال کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اس کا مطلب کیا ہے کہ انہیں رہتی دنیا تک لوگ ان پر لعنتیں اور پھٹکار جو ہے وہ بیچتے رہیں گے۔ ہم بھی کہتے ہیں فرعون ملعون نے یہ کہا، تو اب تک اس پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، کل قیامت کے دن وہ اصل ہے دن، اس وقت جو پھٹکار پڑے گی اس پر، اس کا حال تو معلوم ہی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو واضح طور پر، صریح طور پر جہنمی باور کروایا ہے۔ یہاں ذرا رک جائیے، بعض لوگوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے تصوف کے پردے میں وحدت الوجود کا عقیدہ ایجاد کر لیا ہے۔ مختلف قسم کے جو بڑے بڑے عظیم اسکالر سمجھے جاتے ہیں، عظیم دکاترہ، ڈاکٹر حضرات، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے وقت، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث کرتے وقت وہی ان کا نظریہ وحدت الوجود والا ہے کہ در حقیقت ہر چیز میں اللہ تعالی ہے۔
تو ان کا کہنا ہے کہ جو فرعون نے کہا نا انا ربکم الاعلی، وہ اپنے کہنے میں غلط نہیں تھا۔ ان لوگوں کا جو پیشوا ہے حسین بن منصور حلاج، اس کے متعلق جو ہے ان کا خیال ہے نظریہ وحدت الوجود والوں کا کہ وہ بہت زیادہ کامل ولی تھا۔ کامل ولی کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں، اور وہ اصل حقیقت کو پا گیا تھا اور صاف کہتا تھا کہ انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ وقت کے خلیفہ نے کیا کیا؟ اس کفری عقیدے کے ثابت ہونے پر اسے سولی پر چڑھا دیا، لیکن یہ جو وجودی ملحد ہیں ان کے کہنے کے مطابق وہ سولی پر تو چڑھ گیا تھا مگر حق کہنے سے باز نہیں آیا تھا۔ تو یہ ایسے کفری الفاظ، ایسے عقیدے پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اس کی لعنت ہے کہ جس کے نتیجے میں خالق مخلوق کا فرق ہی ختم ہو جائے، جنت اور جہنم کا فرق ختم ہو جائے، شریعت کا ہر حکم ہی مسخ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ آج بھی فرعون کی فرعونیت والے، فرعون کی کو تسلیم کرنے والے، اس کے پیروکار آج بھی موجود ہیں، نظریہ وحدت الوجود والے۔ واضح سمجھ آتی ہے کہ یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی روح سے نہ نیکی میں فرق ہے، نہ بدی میں کوئی فرق ہے، نہ شرک اور توحید میں فرق ہے، نہ نکاح اور زنا میں فرق ہے۔ غرض یہ کہ قرآن و سنت کی جو بھی اطاعت اور نافرمانی ہے، سب کے سب کا جو فرق ہے وہ سارے کا سارا مٹ جاتا ہے۔ تو یہ غلط سوچ، غلط نظریہ آج بھی موجود ہے، اور باقاعدہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے، قرآن و حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے اس عقیدے کو باور کروایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہی ہے۔ اچھا، اس کی مثال کیا دی جاتی ہے؟ آپ تھوڑا سا اس بارے سمجھ بھی لیں۔ ان کی مثال یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز ہی اللہ سے بنی ہے۔ مثال اس کی کیا ہے کہ ایک درخت ہے، اب وہ درخت لکڑی کا ہے، اس درخت کو جب آپ کاٹتے ہیں اس سے میز بنا لیں، کرسی بنا لیں یا کوئی اور چیز بنا لیں، چیز تو وہ ایک ہی رہے گی۔ اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز میں ہی اللہ تعالیٰ ہے، ساری مخلوقات ہی اللہ تعالیٰ سے نکلی ہیں، تو ہر چیز میں اللہ بولتا ہے۔ تو یہ غلط عقیدہ، غلط سوچ فرعون والی آج بھی موجود ہے۔ جی آگے جو فرمایا الرفد، رفد کا مطلب ہوتا ہے عطیہ، المرفود کا مطلب ہوتا ہے جو انہیں دیا گیا۔ تو یہ یہاں لعنت کو جو ہے رفد کہا گیا ہے، تو اس سے فرعونیوں کی انتہائی درجہ کی اہانت کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کیا ہے۔ لعنت کو عطیہ اور انعام اللہ تعالیٰ نے بطور مذاق فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 ہے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، چنانچہ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے۔ جی آگے دیکھیں، ذَلِكَ، یہ من انباء القرى، من انباء خبروں میں سے ہے، القرى بستیوں کی، نقصہ ہم انہیں بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، منہا ان میں سے، ان بستیوں میں سے، قائم کچھ قائم ہے، وحصید اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، مٹ چکی ہیں۔ جی اس آیت میں جو فرمایا ذالک من انباء القرى، من جو ہے یہ آپ گرامر میں پڑھتے ہیں کہ یہ تقریباً 4 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اس کی قسم ہوتی ہے من تبعیضیہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ من تبعیضیہ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا چند مطلب کر لیں سادہ الفاظ میں کہ من انباء القرى، بستیوں میں سے چند کی خبریں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا،
پھر شعیب علیہ السلام کا، اور اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو ساتھ کہا ہے قائم، کچھ قائم ہے۔ قائم جو ہے اس سے مراد کھڑی کھیتی ہے۔ حصید اس کھیتی کو کہتے ہیں جو کاٹی جا چکی ہو۔ مطلب یہاں سے کیا ہے، کچھ قائم ہے یعنی جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا، جن کی خبریں ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ قائم ہیں، جیسا کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے جو پہاڑ ہیں تراشے ہوئے، ان کے مکانات اور بعض نام و نشان آج بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہیں ان کے آثار اور نشان، جیسے کھیتی ختم ہو جاتی ہے جب اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، کاشت کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا نام و نشان تک نہیں رہ جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ ایسی قومیں ہیں جن کے آثار اور نشانات سب کچھ مٹ چکا ہے۔ جی آگے دیکھیں، وما ظلمناہم، وما اور نہیں، ظلمناہم ہم نے ظلم کیا ان پر، ولیکن اور لیکن، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، فما پس نہیں، اغنت کام آئے، عنہم ان سے، آلہتہم ان کے الہ ان کے معبود، اللتی جنہیں، یدعون وہ پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من شیئن کچھ بھی، لما جب، جاء آ گیا، امر ربک تیرے رب کا حکم، وما اور نہیں، زادوہم اس نے کچھ بھی زیادہ کیا ان کو، غیر تدبیب سوائے بربادی کے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ جب تیرے رب کا حکم آ گیا انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے، نہ ہی ہم نے ان پر ظلم کیا ہے، بلکہ ظلم تو انہوں نے اپنے آپ پر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے رہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے رہے۔ ظلم تو یہ انہوں نے کیا ہے، رسولوں کو جھٹلایا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، لوگوں پر ظلم کیا ہے، تو یہ اسی کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ تو آگے فرمایا فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی، اس میں آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا پھر عذاب ان پر آیا ہے اس پر ان کے جو معبود ہیں، حاجت روا، مشکل کشا، جنہیں گنج بخش سمجھا جاتا ہے، دستگیر سمجھا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے ان کے کچھ کام نہ آئے، بلکہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے۔ تطبیب جو ہے یہ تبت یدا ابی لہب و تب جو آپ پڑھتے ہیں اس تبہ سے ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلاک ہونا، بربادی۔ جی آگے فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، اخذ ربک تیرے رب کی پکڑ، اذا جب، اخذ وہ پکڑتا ہے، القری بستیوں کو، وہی اس حال میں کہ وہ ظالمۃ ظلم کرنے والی ہوتی ہے، ان بے شک، اخذہ اس کی پکڑ، علیم بڑی دردناک، شدید بہت زیادہ سخت ہے۔ اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک بہت زیادہ سخت ہے۔ جی یہ جو کہا ہے اخذ ربک اذا اخذ، تو اخذ کا مطلب ہوتا ہے اچانک اور جلدی کے ساتھ پکڑ لینا، جیسا کہ عربی کا محاورہ ہے فلان اخذہ الموت، فلاں کو موت نے آ دبونچا، اس کو پکڑ لیا، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی اور اچانک آ کر جو چیز پکڑ لے اس کے لیے لفظ اخذہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح گزشتہ 7 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اقوام پر ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی بڑی سختی کے ساتھ ہی آتی ہے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ
بیان فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4686 ہے، اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2583 میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، ثم قرأ وكذلك اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن آخر کار جب اسے پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے کہ اس سے چھوٹ کر کہیں جا نہیں سکتا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ بھی یہ والی آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین میں سے بعض کی رائے ہے کہ ہمارے ہاں جو حکمران بنتا ہے اگر وہ بہت زیادہ کافر ہو اس کی حکومت چل سکتی ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ظالم ہو تو وہ حکومت، وہ سلطنت اس کے ہاں قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی معنی کی ایک آیت سورۃ البروج آیت نمبر 12 ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت زیادہ سخت ہے۔ تو جسے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، اس کی سخت پکڑ اس پر آ جاتی ہے، تو اسے چھٹکارا پانے والا، چھٹکارا دلوانے والا کون ہو سکتا ہے؟ جی آگے دیکھیں، ان فی ذلک لآیہ، ان بے شک فی ذلک اس میں، لآیہ یقیناً نشانی ہے، لمن اس کے لیے جو خاف ڈرے، عذاب الآخرہ آخرت کے عذاب سے، ذالک یہ ہے وہ، یوم دن، مجموع جمع کیے جانے والے ہیں، لہو اس کے لیے، الناس لوگ، وذالک اور یہ یوم وہی دن ہے جس میں مشہود حاضر کیا جانے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی۔ جی یہ جو فرمایا ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے تو اسی کے لیے اس میں عبرت ہو سکتی ہے۔ باقی جس کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، ایسا آدمی اگر یہ واقعات سنے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے عذاب آیا، تو وہ کوئی نہ کوئی اس کی سائنسی توجیہ بیان کر دے گا، جی نہیں یہ تو کوئی آسمان اور زمین کے تغیرات کی وجہ سے کوئی ایسا ہوا ہے، ظلم یا عدل یا اس چیزوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ ایسی سائنسی توجیہات ہی نکالے گا۔ تو جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے نا، وہ قرآن مجید کی آیات کو ان کے معانی پر ہی رکھتا ہے، ادھر ادھر اپنی طرف سے سائنسی دائیں بائیں کوئی بھی توجیہ اختیار نہیں کرتا۔ جی ذالک یوم مجموع لہ الناس، مجموع لہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں لوگ جو ہے جمع کیے جائیں گے، اور یوم مشہود کا مطلب کیا ہے کہ سب لوگ جو ہے حاضر ہوں گے، کوئی کہیں چھپ نہیں سکے گا، ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، بلکہ ہر ایک وہاں موجود ہوں گے۔ مشہود جو ہے اس میں سارے ہی شامل ہیں، لوگ بھی وہاں حاضر ہوں گے، فرشتے بھی وہاں ہوں گے، اور خود اللہ تبارک و تعالی بھی وہاں فیصلے کے لیے تشریف فرما ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الفجر آیت نمبر 22، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے۔ جی آگے دیکھیں، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، وما اور نہیں، نؤخرہ ہم مؤخر کرتے اسے، تاخیر کرتے اس میں، الا مگر، لأجل معدود ایک مقرر وقت کے لیے، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے۔ معدود کا مطلب جو ہے گنا ہوا، گنی ہوئی چیز آخر ختم ہی ہو جاتی ہے، تو اس لیے قیامت کی جو بار بار
کہہ رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ بھی یقیناً آ جائے گی، اور یہ چند ہی دن ہیں اس میں۔ تو یہ معدود کا مطلب گنے ہوئے چند دن ہیں، تو یہ گنے ہوئے کتنے دن ہیں کوئی بھی یہ بتا نہیں سکتا، یہ گنتی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ قیامت اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے نہ اس سے کوئی تاخیر ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا بتلایا نہیں، اس لیے ہم اس بارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرا کر باہر نکلے کہ جیسے کہیں قیامت آ گئی ہے۔ آپ نے یہی سمجھا کہ کہیں قیامت نہ آ گئی ہو، مسجد میں تشریف لائے اور پھر آگے وہ سارا معاملہ کہ آپ نے وہاں نماز کسوف پڑھائی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کسی نبی کو بھی قیامت کا جو ہے علم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم اپنے یہاں استعمال کر رہے تھے کہ چند دن ہی ہیں اس کام کے لیے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً کتنے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ چند گنتی کے دن ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ کتنے دن ہیں۔ باقی اس کا قرآن و حدیث میں کہیں اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی کہ کتنے دن ہیں، اس لیے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ہی ساتھ ہے۔ جی آگے فرمایا یوم یأتی، یوم جس دن، یأتی آ جائے گا، یعنی وہ وقت آ جائے گا، لا تکلم نہیں بات کر سکے گی، نفسن کوئی جان، الا باذنی مگر اس کی اجازت سے، فمنہم پس ان میں سے شقی کوئی بدبخت ہوگا، وسعید اور کوئی خوش قسمت ہوگا۔ جس دن وہ وقت آ جائے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا بات نہیں کرے گا، پھر ان میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت ہوگا۔ جی یوم یأتی، یوم جو ہے عربی میں دن کو بھی کہتے ہیں اور وقت کو بھی کہتے ہیں، تو پیچھے جو آپ نے پڑھا نا یوم مجموع لہ الناس، تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ جس دن وہ وقت آئے گا یا جس وقت وہ دن آئے گا، تو یہ اس میں مراد ہے۔ تو لا تکلم نفس الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی جان بھی گفتگو نہیں کر سکے گی۔ تو یہاں سے عیسائیوں کا اور بعض مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہمارے یہ جو بزرگ ہیں یہ اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے، یا ہم قبروں کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہیں، ولی تھے، نیک تھے، تو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں، تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو اجازت دینی ہے صرف وہی گفتگو کر پائے گا، اس کے علاوہ ہر کسی کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بات کر سکے۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 38 دیکھیں، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ کلام نہیں کریں گے مگر وہی جسے رحمان اجازت دے گا، ہاں، اور جسے اجازت ملنی ہے وہ بھی ادھر ادھر کی بات نہیں بلکہ وقال صوابا، وہ بھی درست بات کہے گا۔ ہمارے اعمال اگر گندے ہیں، ہم کام کاج اچھے نہیں کرتے، صرف اور صرف نیک لوگ جنہیں ہم نے خود نیک بنایا ہوا ہے، خود سمجھتے ہیں انہیں نیک ہیں، وہ نیک ہیں یا نہیں یہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ چلیں اتنا مان لیا کہ وہ اللہ کے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ملے گی تو وہ سفارش کریں گے، لیکن ہمارے جو بد اعمال قسم کے لوگ ہیں، بد کردار قسم کے لوگ ہیں، جو نماز بھی نہیں پڑھتے یا اس طرح کا کوئی نیک کام نہیں کرتے، ان کے حق میں سفارش وہ کیسے کر پائیں گے؟ چلیں سفارش تک تو مان لیا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہے کہ آپ بھی سفارش کر لیں، لیکن آگے دیکھیں کہ آپ نے فرمایا وقال صوابا، اور وہ درست بات کہے گا، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور باقی سفارش کن کے حق میں ہے؟ تو اس حوالے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 7437، صحیح مسلم حدیث نمبر 182 سامنے رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہیں ہوگی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان پر بھی صرف وہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس وقت اپنی اپنی فکر کر رہے ہوں گے، یا رب نفسی نفسی کہہ کر پکار رہے ہوں گے، اللہ میری جان میری جان، مجھے بچا لے مجھے بچا لے،
تو جس دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو ہمارے یہ خود ساختہ بنائے ہوئے پیر یہ وہاں کس کام آ پائیں گے؟ جی آگے فرمایا فمنہم شقی و سعید. شقین جو ہے شقاوت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بدبختی کے معنی میں، بدعملی کی وجہ سے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور سعید جو ہے یہ خوش قسمت کے لیے بولا جاتا ہے. تو مراد اس سے برے اعمال اور نیک اعمال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ واضح ہو جائے گا کس کے نیک اعمال تھے اور کس کے برے اعمال تھے. جی ابھی تو کہا ہے کہ شقی و سعید، آگے اس کی اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت خود کی ہے. جی دیکھیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ. فَأَمَّا پس رہے الَّذِينَ وہ لوگ، شقو جنہوں نے بدبختی کی، جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ تو وہ آگ میں ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، زفیر بہت چیخنا چلانا ہوگا، وشہیق اور شدید دھاڑنا ہوگا. جی آگے بھی دیکھیں خالدینہ ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، ما دامت جب تک قائم رہیں گے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، الا مگر، ما شاء جو چاہے، ربک تیرا رب، ان ربک بے شک تیرا رب، فعال کر گزرنے والا ہے، لما اس کو، یرید جو وہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے. تو وہ جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے. ہمیشہ اس میں رہنے والے جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. جی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض. تو یہ جو ما دامت السماوات والارض ہے نا، یہ عرب بطور محاورہ اسے استعمال کرتے ہیں. کب؟ جب کسی چیز کی ہمیشگی ظاہر کرنا مقصود ہو. تو یہ آسمان و زمین چونکہ ہمیشہ رہیں گے، اس لیے یہ لوگ بھی آگ کے اندر ہمیشہ رہیں گے. آگے فرمایا الا ما شاء ربک. تو یہ لفظ جو ہے شقی اور سعید اس کے تذکر میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے. مراد اس سے کیا ہے کہ بدبخت جو ہے وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے. اسی طرح سعادت مند جو سعید ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے. تو یہ ان دونوں میں جو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مگر جو تیرا رب چاہے، تو اس کا تعلق اہل توحید سے ہے. پہلی آیت میں مطلب کیا ہوگا کہ مومن موحد گناہ گار جب اپنی سزا بھگت لیں گے تو انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، جیسا کہ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 22، صحیح مسلم حدیث نمبر 184 میں ہے. بیان فرماتے ہیں يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة او نهر الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. فرمایا کہ اہل جنت جنت میں اور جہنم والے آگ میں داخل ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو. اسے بھی نکال لیا جائے گا. اس کی حالت کیا ہوگی کہ وہ بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے. پھر انہیں نہر الحیاء، حیا جو ہے اس سے مراد بارش کا پانی، اس کی نہر مراد ہے، یا فرمایا نہر الحیات، زندگی کی نہر. تو یہ جنت میں باقاعدہ ایک نہر ہے، اس میں ڈالا جائے گا. اس کے ساتھ پھر یہ لوگ صحیح ہو جائیں گے، صحیح سالم ہو جائیں گے. جیسے بوٹیوں کا بیج سیلاب کی جانب سے اگ آتا ہے، تو اسی طرح یہ لوگ بھی پھر دوبارہ پلٹ آئیں گے.
اس مفہوم کی دیگر احادیث بھی ہیں کہ سزا پا کر یا شفاعت سے انبیاء سفارش کریں گے، یا صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی گناہ گار لوگ مسلمان بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور یہ جو رائے ہے اس موقف پر تمام اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا اتفاق ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو شقی ان کے اندر کافر لوگ مراد ہیں، غیر مسلم مراد ہیں، تو ان کے لیے یاد رکھیے گا وہ ہمیشہ ہی خالدین ابداً، اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2849 بھی سامنے رکھیں، اسی طرح سے بخاری میں بھی 6548 میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یجاء بالموت یوم القیامہ کأنہ کبش املح حتی یجعل بین الجنة والنار ثم یذبح ثم ینادی مناد یا اہل الجنة لا موت یا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنة فرحا الى فرحهم ویزداد اہل النار حزنا الى حزنهم۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، پھر اسے کیا کیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان کر کے۔ ذبح کرنے کے بعد اعلان کروا دیا جائے گا کہ جنت والو لا موت، موت نہیں آنی اب۔ اسی طرح دوسروں سے بھی کہا جائے گا لا موت، موت نہیں آنی۔ تو یہ سن کر جنتی لوگ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ اب ہم یقینی طور پر جنت میں ہی رہیں گے، اور جہنم والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے۔ جی اسی آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان ربک فعال لما یرید، تو یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ ہر عمل کی تاثیر ذاتی ہوتی ہے۔ اس سے جو معتزلہ ہیں، خارجی قسم کے لوگ ہیں، ان کا کیا کہنا ہے کہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جو ایک دفعہ جہنم میں چلے گیا، وہی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ذبح کر دیا جائے گا، تو جو ایک مرتبہ جہنم میں چلے گیا وہ مستقل اس میں رہے گا۔ تو یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں کہہ دیا نا کہ الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے گا۔ تو اہل شقاوت جو شقی ان کا لفظ ہے یہ چونکہ عام ہے، اس میں کافر من بھی شامل ہے۔ تو پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ معلوم ہوا رائی کے دانے برابر ایمان ہے، باقی وہ گناہ ہی کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ یا نیک لوگوں کی، انبیاء کرام کی سفارش کے ساتھ اس کو جہنم سے نکال لے گا۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ دنیا میں جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، جہنم میں جب جائیں گے تو وہ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ باقی جو مسلمان ہیں، مسلمانوں میں پھر کئی طرح کے لوگ ہیں، کوئی بہت زیادہ نیک ہے، کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، تو جو بہت زیادہ گناہ گار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، لیکن کوئی سزا اپنی بھگت کر وہ واپس آ جائیں گے۔ تو مراد کیا ہے کہ جو خارجیوں کا، معتزلہ کا یا اس طرح کے گروہوں کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، مثال کے طور پہ قتل کر دینا، اب یہ کبیرہ گناہ ہے تو جس نے قتل کر دیا وہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا، تو یہ خارجیوں کا جو موقف ہے یہ بالکل سراسر قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ صحیح موقف یہی ہے کہ جو مسلمان اگر جہنم میں جائے گا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر واپس جنت میں آ جائے گا۔ جی آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ سُعِدُوا جو خوش قسمت بنائے گئے، فَفِي الْجَنَّةِ تو جنت میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک جو آپ کا رب چاہے، عطاء یہ عطا ہے، غیر مجزوم غیرہ نہیں، مجزوم ختم کی جانے والی۔ بامحاورہ ترجمہ، اور رہ گئے وہ جو خوش قسمت بنائے گئے تو وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ اس میں رہنے والے،
جب تک آسمان اور زمین قائم ہے مگر جو تیرا رب چاہے، ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا، ختم کیا جانے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں آپ کے ذہن میں پھر وہ سوال آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا ہے مگر جو تیرا رب چاہے، الا ما شاء ربک، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیے یہاں بھی وہی گناہگار مسلمان مراد ہیں، یعنی جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے، تاہم کچھ لوگ اللہ کی مشیت سے وہ کچھ دیر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو جو کچھ دیر جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں تو نہ رہے، بلکہ کچھ دیر جہنم میں وہ رہ کر آئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیے جائیں گے پھر وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی آگے واضح نص ہے عطاء غیر مجزوم، کہ یہ جنت میں داخل کرنا عطیہ ہے، تحفہ ہے ہماری طرف سے، غیر مجزوم، جو ختم کی جانے والی نہیں ہے۔ جی آگے فرمایا فلا تکو، پس آپ نہ ہوں، فی مریتن، کسی شک میں، مما، اس سے جو، یعبدو، عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، ما، نہیں، یعبدون، وہ عبادت کرتے، الا، مگر، کما، جس طرح، یعبدو، عبادت کرتے تھے، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوَفُّونَ، یقیناً پورا دینے والے ہیں انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، غیر منقوص، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی۔ پس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شک میں نہ رہیے، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم یقیناً انہیں ان کا حصہ پورا دینے والے ہیں جس میں کوئی بھی کمی نہیں کی جانے والی۔ جی اس آیت میں فرمایا فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، یعنی ان کے معبودوں کے باطل ہونے یا نفع نقصان کا مالک نہ ہونے میں کسی قسم کا شک نہ کر۔ جی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا کوئی شک تھا جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کئی باتیں کہی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریے۔ دوسری جگہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈر جائیے، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ ان دو آیتوں کا پھر کیا مطلب ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریے، تو کیا اللہ کے نبی پہلے نماز پڑھتے نہیں تھے؟ اے نبی اللہ سے ڈر جائیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں تھے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کی بات مانتے تھے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ اس قسم کے احکام اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر سختی سے کاربند رہیں، استقامت اختیار کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کو بتانا، عام لوگوں کے لیے وہ حکم ہوتا ہے۔ جی آگے جو فرمایا ہے کہ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، تو یہ جو آباؤہم ہے نا، اس سے مراد عاد اور ثمود ہیں۔ یہ جو عدنانی عرب ہے نا، ان کی ماں بنو جرہم سے تھی اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اسی طرح بنو جرہم سمود سے تھے، اور قریش کی ماں جو ہے بنو خزاعہ سے تھی جو قصی کی بیوی تھی۔ اور عرب میں بت پرستی جو ہے عمر بن لحی نے شروع کی تھی جو خزاعی تھا۔ تو مراد کیا ہے کہ غیر اللہ کی جو پرستش کی بنیاد ہے وہ سوائے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا اور کچھ نہیں تھی۔ تو یہ اندھی تقلید ہے ان کی، اس لیے کہ آباؤہم ان سے مراد عاد اور سمود ہے۔ تو جیسے انہوں نے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی، مکہ کے جو کافر ہیں یہ لوگ بھی ان کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جی آگے فرمایا وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، انہیں ان کا پورا حصہ دیا جائے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا تقدیر میں دنیا کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، وہ مسلمان ہو کافر ہو جو بھی ہو، وہ اس کو ملنے والا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دوسری تفسیر کیا ہے کہ ان کی نیکیاں جو انہوں نے دنیا میں کی ہے، ان نیکیوں کا پورا پورا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مل جائے گا۔ تیسری تفسیر کیا ہے کہ ہم ان کی غیر اللہ کی عبادت، شرک کا پورا پورا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن ضرور دینے والے ہیں۔ اس تفسیر کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ راجح ہے۔